چل مسجد آثار سجدے جھکا متا رحمت نال رنگیندہ ہوے. وہ تو رنگنا چاہتا ہے نا. پتہ نہیں تیرا کیا ارادہ ہے بھائی ارادہ ہے ارادہ جی اس خالق سے صلح کرنے کا. یہ رمضان صلح کروانے کے لیے آئے ہے صلح کا ارادہ؟ بولے ذرا بھائی صلح کرنی ہے. وہ خالق تو صلح کرتا ہے مخلوق نہیں. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار میں گئے, کسی نے کہا بہلول مولویوں تے پیروں نے کیڑا کام ہے بازار میں پھرنا؟ بہلول کہنے لگا ساڈا بھی کم ہے بازار میں جانا. کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا خالق اور مخلوق کی صلح کروا رہا. اس نے کہا بہلول پھر صلح ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا کہ خالق مانتا ہے آج, مخلوق نہیں مانتی. ہاں جی وقت گزر گیا. ایک دن بہلول قبرستان بیٹھا ہوا تھا. گیا کوئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہلول جنازے کے ساتھ تو آیا نہیں ہے, پہلے قبرستان میں پہنچا ہوا ہے. خیر تو ہے. کہنے لگے جو مردے کو دفنا چکے تھے وہ کہنے لگا آج بھی میں وہی کام کر رہا ہوں, خالق اور مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں. بہلول کل بازار میں بھی یہی کہا تھا, آج قبرستان میں بھی یہی کہہ رہے ہو. کہنے لگا ہاں بات تو وہی ہے, کام بھی میرا وہی ہے. کل خالق مانتا تھا مخلوق نہیں مانتی تھی. تازی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اوے آج بندہ مانتا ہے خالق نہیں مانتا. ایسا نہ ہو پھر خالق نہ مانے اور آپ مان رہے ہوں. ہاں جی آج خالق مانتا ہے تو آج مان جاؤ نا. چل مسجد آثار سجدے جھکا متا رحمت نال رنگیندہ ہوے. محبوب خدا شاف ہر دوسرا دیا خادمہ وچ لکھیندہ ہوے. ہاں جی کیا پتا تجھے حضور کے خادموں میں لکھا جائے. ہاں جی محبوب کی غلامی میں تجھے جو ہے وہ قبول کر لیا جائے. کیا پتا ہے, کیا بعید ہے. ہاں جی اس رمضان میں روزے رکھنے والا اگلا رمضان ہاں جی شاید اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے. ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. اگر آخری رمضان ہوا ہاں جی زندگی کا, پھر بتاؤ یار آخری رمضان ہوا یہ بھی غفلت میں گزار دیا اور بخشش نہ ہو سکی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے, ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ایڈا باغی نہ بنتے بغاوت نہ کر ہو کہ رب دا بندہ چھوڑے رب دا بوہا. کس کا بندہ ہے؟ کس کا دروازہ چھوڑ کے کس کے آگے مانگ رہا ہے, کس کے آگے جھولی پھیلا رہا ہے. ایڈا باغی نہ بنتے بغاوت نہ کر ہو کہ رب دا بندہ چھوڑے رب دا بوہا. وعدہ روزے الستو دا بیٹھو بھولا ڈر خدا تو ذرا کر نبی دا حیا. سنیا ہے گل سچی ایڈا غرہ نہ تھی جگتے جے تائیں جی. ہاں جی یہ حکم ہے, تکبر نہیں کر اے مغرور نہیں بن. سنیا اے گل سچی ایڈا غرہ نہ تھی جگتے جے تائیں جی. کرے دل نو صفا چاہے رب دی رضا متا منظور مولا نو تھیندا ہوے. چل مسجد آ سار سجدے جھکا متا رحمت نال رنگیندہ ہوے. محبوب خدا شاف ہر دوسرا دیا خادمہ وچ لکھیندہ ہوے. رب کی نعمتیں کھائے بندہ پھر اس کا شکر ادا نہ کرے. ہاں جی اس خالق کے دیے ہوئے مال کو استعمال کرے, دیے ہوئے نعمتوں کو کھائے پھر شکر ادا نہ کرے. ہاں جی یہ دستور انسانیت نہیں ہے. ہاں جی دستور محبت نہیں ہے. جس خالق نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے کم از کم اس کی بارگاہ میں اس سر کو جھکا. آج یہ تیرا حسن, یہ تیرا نام, یہ سب کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو شکر کے طور پر اس کی بارگاہ میں آ اور سر کو جھکا, اس سے معافی کا طالب رہے. شاعر نے بڑے کمال کا نقشہ کھینچا. پتہ ہے کیا کہا؟ بندہ شاکر رہے اس دے احسان دا کر تو سجدہ یادا اس مہربان دا. کیڈا اس دا کرم رکھا تیڈا بھرم کینو ہمسر نہ کیتا تیری شان دا. نیک نہ تھی کہ ہل اوندے احسان نہ بھول اور نیک نہ تھی کہ ہل اوندے احسان نہ بھول. ہو کے باغی نہ رول جان کر دے فدا یار دے کم میں آکم تارا متا مر کے بھی جیتا ہوئے. مر کے زندہ رہنا چاہتا ہے. ہاں جی سکا کیا پتہ ہے جان کر محبوب کے نام پر فدا. ہاں جی باغی نہ بن, اس نے تجھے یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے. بندہ شاکر رہے کس کے احسان کا جی؟
اس نے رمضان دیا ہے، قرآن دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر رب نے اس امت کو نہ بخشنا ہوتا 2 چیزیں نہ دیتا، 2 انعام عطا نہ فرماتا، ہاں جی 2 انعام عطا نہ فرماتا، ایک رمضان اور ایک قرآن۔ قرآن نہ پڑھنے والا بھی رمضان میں قرآن کو چوم رہا ہے، پورا سال قرآن نہ دیکھنے والا، یہ اس کی عطا ہی تو ہے اور کیا ہے، یہ اس کی طرف سے توفیق ہی تو ہے اور کیا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ رمضانی نمازی، ہاں جی، یا ایک جملہ دہرایا جاتا ہے برساتی مینڈک۔ وہ مجھے کل ایک علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وضو خانے پر نمازیوں کا رش تھا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، 1-2 دن برداشت کر لو، یہ 2-3 دن کے نمازی ہیں، اس کے بعد اپنے معمول پر نمازی آ جائیں گے، جو نمازی ہے نمازی رہ جائیں گے، باقی جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی رہ جائیں گے۔ تو میں یہ جملہ نہیں کہتا، مجھے یہ پسند بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جیسا ہے کیسا ہے، اس کے گھر میں آیا تو ہے نا، اس نے آنے کی توفیق تو بخشی ہے، یہ تو اس کی قدرت کامل ہے نا۔ بندہ جیسا بھی ہے یار، وہ ایسے کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ آپ اور میں ہر کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، تو سب سے بڑا غیرت مند تو خود رب ہے، وہ ہر ایک کو بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ ہاں جو لائق ہوتا ہے اس کے گھر میں آنے کے، اسے آنے دیتا ہے۔ چلیں جمعے کے دن ہی بندہ آ تو جاتا ہے نا، یہ بھی تو اس کی توفیق ہے۔ ہاں جی رمضان میں چلو اس کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ بھی تو میرے رب کی توفیق ہے۔ پورا سال اس نے توفیق نہیں دی، اب بھی نہیں دیتا تو وہ مالک تھا، ہاں جی، لیکن اس نے توفیق بخشی۔ بندہ میرا ہے، غفلت کا شکار ہے، آ جا میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو بھی آ جا، ہاں جی اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی محروم نہ رہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ گنہگارو، آ جاؤ منگتے ہو، آ جاؤ بخشش طلب کرنے والوں، طلب ہاں جی بخشش کی طلب رکھنے والوں، آ جاؤ، دروازے کھولے ہیں اس کے۔ صلح کرنے والوں آ جاؤ، آج رب تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر یہ دعا مانگتا ہے، گنہگار آ کر معافی مانگتا ہے، رب فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے بندے کو بخش دیا ہے۔ یا اللہ بندہ بڑا گنہگار تھا، تیرا نافرمان تھا، سزا کا حقدار تھا، سزا کی بجائے معافی کا اعلان۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں میرا بڑا در دیکھ کر آیا تھا، بڑا دروازہ دیکھ کر آیا تھا، دنیا سے ٹھکرایا ہوا، ستایا ہوا، پریشان کن، ذہنی مفلوج ہو گیا، عذاب بیکار ہو گئے، کمر جھک گئی، نظر کمزور ہو گئی، سماعت ختم ہو گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا بیٹھے ہوئے، یار کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں، کیوں نہ اپنے رب کو منا لوں، کیوں نہ اس خالق سے صلح کر لوں۔ یہ صلح کے لیے آتا ہے، سر جھکاتا ہے، رب اعلان فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ یا اللہ بڑا گنہگار تھا، بخش دیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں کوئی در نہیں تھا، میرا ہی تو در تھا، میرا در دیکھ کر آیا تھا، ہاں جی بڑا گھر دیکھ کر آیا تھا، معافی مانگنے آیا تھا۔ میں اس کو دھتکار دوں تو کس در پر جائے گا؟ سارے در تو پھر کے آیا تھا یہ، ہاں جی ہر پارٹی کے چکر تو مار کے آیا تھا نا۔ اب اس نے چاہا یار میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاں جی یہ راستہ اختیار کروں، جب اس نے یہ راستہ اختیار کیا تو اس کی رحمت نے اس کو آگے بڑھ کر ڈھانپ لیا، تھام لیا، اس کی رحمت آگے بڑھ کر اس کی رحمت تھام لیتی۔ خالق ہے یہ، ہاں جی یہ نہیں 2-4 دن کا نمازی ہے تو 5 دن کا نمازی ہے تو پھر رہ جائے گا، نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دل چوٹ کھا جائے، نماز پڑھنے آئے اس کو سجدوں میں مزہ آ جائے، ہاں جی یہ بھی تو ممکن ہے نا، یہ بھی تو ممکن ہے روزہ رکھے اور اس کو سحری کرنے میں مزہ آ جائے، برکت والا کھانا کھائے اس کا ضمیر جاگ جائے، پورا دن روزے کے ساتھ گزارے، اپنی زبان کو اور آنکھوں کو کنٹرول کرے، ہو سکتا ہے بد نگاہی کی عادت چھوٹ جائے، بک بک کرنے کی، گالی گلوچ غیبت کرنے کی عادت ختم ہو جائے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ رب کی رحمت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے گنہگار بخشے گئے۔ بشر حافظ ساری زندگی شراب پیتا رہا، پلاتا رہا، ہاں جی یہاں تک کہ شراب میں کھانا بنایا ہوا تھا۔ ایک دن چلتے ہوئے راستے سے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، کہنے لگا آہا
تیرا یہ مقام نہیں ہے. اس کو اٹھایا, چوما, ہاں جی, خوشبو لگائی, صاف کیا, اوپر ایک جگہ پہ رکھ دیا, کہا میرے رب کا نام اونچا ہے اور اونچا ہی رہنا چاہیے. تھا شرابی, بس اسے یہ عمل صادر ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے شراب خانے گیا نا, اللہ نے اپنے ایک ولی کو اشارہ فرمایا, جا میرے بشر کو جا کے میرا سلام کہے اور کہے بشر تو نے میرا نام دیکھا اور کہا کہ میرے رب کا نام بڑا ہے, یہاں کے لیے نہیں ہے, اونچی جگہ کے لیے ہے. بشر تو بھی میرے بندوں میں ایسا نہیں ہے کہ گرے ہوئے لوگوں میں پڑا رہے. اگر تو نے میرے زمین پر گرے ہوئے نام کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا ہے تو میں بھی تجھ جیسے گرے ہوئے شخص کو اٹھا کر ولایت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہوں. صرف وہی ٹکڑا, ہاں جی, احترام کیا, احترام. ایک کاغذ کے ٹکڑے کا احترام کرے بشر حافی, اللہ ولایت کے مرتبے پر فیض فرما دے. تو یار ایک شخص جو اللہ کے گھر میں آئے, سر کو جھکائے, پھر معافی طلب کرے, وہ کیوں نا امید رہ جائے, وہ کیوں مایوس ہو جائے؟ ہاں جی, کیا سمجھتے ہو کہ میرے رب کی رحمت کمزور ہے؟ فرمایا بندے کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائیں, اس کو پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کے گناہ بخشنے پر قادر ہے. وہ بخشنے پر قادر ہے. لو لگی ہے, ایک دفعہ چھوٹ گئی نمازیں, غفلت ہو گئی, ایک نماز چھوٹ گئی, چلو یار غلطی ہو گئی, پھر معافی مانگ, یا اللہ غلطی ہو گئی, پھر آ جائے. ایک دن کا روزہ رہ گیا, یار پھر چلے اب روزہ رکھنا ہے, یا اللہ غلطی ہوگی بعد میں رکھوں گا, کیونکہ حکم بھی یہی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہے بھی یہی حکم ہے, ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے ہاں جی پہلے لوگوں پر کیے تھے روزے فرض, اس لیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. لعلکم تتقون, تم پرہیزگار ہو جاؤ. روزے رکھنے سے بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے. ایک دن اگر یہ سعادت ملے نا, پھر اگر چھوٹ جائے یہ سعادت فوراً لوٹاؤ. یہ نہیں ہو یار چلے جمعے کا دن رکھوں گا, نہیں, فوراً کوشش کرو. گناہ سرزدہ جو ہو جائے فوراً معافی مانگو, فوراً معافی طلب کرو. ہاں جی, بندہ رب کا ہے تو جھکنا بھی رب کے آگے چاہیے. ہاں جی, اس خالق کا بندہ ہے, اس کے خالق کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس مالک کے لم یزل نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا. ہاں جی, لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا, سب سے عزت والا تاج اللہ نے انسان کو پہنایا ہے. 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے. 18,000 مخلوقات میں سے انسان افضل ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے خوبصورتی کے سانچے میں جس شے کو پیدا کیا ہے وہ حضرت انسان ہے. ہو جائے نا غفلت فوراً لوٹاؤ. اور یار پھر لوگ کہیں کہ ویسے تو آتا نہیں ہے, رمضان میں رمضانی نمازی ہے, اس کو کہ ہوں تو صحیح ہے, اس نے توفیق تو بخشی, آ تو گیا ہے نا اس کے گھر پر. اس پر شرمندہ نہ ہو کہ یار لوگ مجھے یہ کہیں گے. لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نیکی ترک نہ کریں. ہاں, لوگ شرم دلائیں تو گناہ ترک کر دیں, کہیں شرم ضروری ہے لیکن نیکی کے کاموں میں نہیں. شرم ضروری ہے, حیا ضروری ہے, نیکی کے کاموں میں نہیں. ہاں, بدی کے کاموں میں آپ شرم کریں, حیا کریں, ڈریں اللہ سے, اللہ کی مخلوق سے. بدی کے کاموں میں کہتے ہیں چھوڑنا ہے تو گناہ چھوڑ دو, چھوڑنا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بد نگاہی کرنا چھوڑ دو, ہاں جی گالی گلوچ غیبت کرنا چھوڑ دو, ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو, تکبر اور حسد کرنا چھوڑ دو. یہ جو غراتا پھرتا ہے, متکبر بنا پھرتا ہے, یہ تکبر چھوڑ دے. تکبر عزازیل راہ خار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. یہ تکبر ہی ہے جس نے شیطان کو ہاں جی ذلیل کیا, متکبر کیا, لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا. جب بندہ تکبر کرتا ہے شیطان کی صاف میں جا پہنچتا ہے. شیطان جکڑا ہوا زنجیروں میں, پہلے تو ہر بات شیطان پہ ڈالتا ہے مسئلہ. مسلمان بیچارہ کہتا ہے شیطان نے بلا دیا, شیطان نے سستی دلا دی. اب رمضان میں شیطان کہاں ہے, کہاں ہے بھائی شیطان؟ شیطان گرفتار ہے, جکڑا ہوا زنجیروں میں.
ہے اب کون تجھے سستی دلا رہا ہے؟ ہاں جی، اب کون ہے جو تجھے نہیں آنے دیتا؟ اب کون ہے جس نے تجھے غافل کیا ہوا ہے؟ وہ تیری عادت بد ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تاریخی ایک بات ہے کہ ایک شخص نے غلام بیچا تو دوسرے نے غلام خریدا۔ اس نے کہا ساری عادتیں اچھی ہیں۔ اس نے کہا میں تیری ساری خدمتیں کروں گا۔ اپنے آقا سے وہ کہنے لگا غلام لیکن صرف ایک مطالبہ ہے میرا، نماز پڑھنے سے آپ مجھے نہیں روکیں گے؟ وہ کہنے لگا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ تو نماز سے روکوں گا، پڑھتے رہا کر۔ ایک دن اپنے آقا کے ساتھ کسی سفر پر تھا، نماز کا وقت ہوا، کہنے لگا سردار وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا صبر کر آگے پڑھو۔ تو اس نے کہا مطالبہ تھا، تیری اور میری بات تھی طے شدہ، نماز کا وقت ہوگا مجھے نماز پڑھوائے گا۔ اس نے کہا چل وہ سامنے مسجد جا کے پڑھ لے۔ وہ بندہ گیا، کہتے ہیں مومن مسجد میں آ کر ایسا سکون محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی کے تالاب میں خوش ہوتی ہے۔ مومن کون؟ مومن ایمان والا۔ وہ آیا مسجد میں، اس نے آ کر نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، ذکر کیا، ہاں جی تلاوت کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ وہ باہر بیزار ہو گیا، تنگ ہو گیا، کھڑا ہوا انتظار بڑا مشکل شے ہے، سب سے مشکل کام الانتظار شد من القتل۔ ہاں جی کہتے ہیں قتل کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے لیکن انتظار کی تکلیف قتل سے بھی زیادہ ہے۔ انتظار بڑی مشکل شے ہے، بڑی پریشان کن شے ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی جلدی آ جا، کیا ہوا؟ کسی نے تجھے پکڑا ہوا ہے، روکا ہوا ہے کسی نے؟ اس نے کہا ہاں، جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے اس نے مجھے اندر روکا ہوا ہے۔ ہاں جی بات تو اتنی سی ہے نا یار، یہ تو میرے خالق کی توفیق ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ وہ جسے آنے دے، وہ جسے اپنے گھر میں ہاں جی وہ قدم رکھنے دے، عبادت کرنے دے، اس کی توفیق ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو ہمیشہ سبقت حاصل کرنی چاہیے، ہاں جی بڑھ کر قدم رکھنا چاہیے، ہمیشہ جد و جہد کوشش رہنی چاہیے کہ یار غفلت ہو گئی ہے نا، اب غفلت تر کر کے پھر جاتا ہوں رب کی بارگاہ میں، پھر کرتا ہوں سجدے، نمازیں قضا ہو گئی پھر ادا کرتا ہوں۔ اس طرح جب آپ اور میں جد و جہد کریں گے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا پھر نمازیں نہیں، تہجد بھی، اوابیر بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، چاشنی شراق کے بھی پابند بن جائیں گے۔ شاعر نے کہا تھا آ ہون رب دے در تے چا سر نو جگا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ آج وہ اعلان کر رہا ہے آ جاؤ بھائی گناہگاروں میں تمہاری بخشش کے لیے اعلان کر رہا ہوں، آ جاؤ تو میں بخش دوں، مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہاں جی یہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ قدم اٹھانے نہیں دیتا، اپنے گھر آنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی نہیں آ رہا نا تو آپ صاحب بے نمازی ہے، میں کہتا ہوں یار اس کے لیے دعا کریں، اس کو جا کے وہاں کہیں آ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے آ۔ ہاں جی تو آتا ہے نا ایک دفعہ آتا ہے پھر دوسری دفعہ تو تنگ دل ہو کے آتا ہے، پھر وہ تجھے قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بندہ سوچے یار مجھے اس نے آنے کی توفیق دی، پہلا روزہ رمضان سبحان اللہ فجر کی نماز میں نے دیکھا ہو ابھی جمعے میں جتنے نمازی آئے بیٹھے ہیں نا، نماز فجر میں جب میں آیا نا تو میں نے جیسے نظر گھمائی تو مجھے اس ہاں جی یہ جو اندر 12 صفحے ہیں نا 12 صفوں سے کراس نمازی نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ یہ ہے میرے رب کی عطا، اس نے جو اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے، اس نے آنے کی توفیق دی ہے۔ ہاں جی چاروں سیکٹر کے لوگ اڑوس پڑوس کے سارے قوت الاسلام میں آ گئے، رب نے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے تو آئے ہیں نا، اس نے توفیق بخشی ہے تو آئے ہیں، نہ بخشتا تو نہیں آ سکتے تھے۔ آج موقع ہے، آج آپ اور میں عزم مصمم کریں، آپ اور میں عزم مصمم کریں، جس کو کہتے ہیں پکا ارادہ کریں، یہ رمضان ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، یہ رمضان ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کے رسول کو راضی کرنے میں گزارنا ہے۔ بولے نا انشاءاللہ۔ بندہ شاکر رہے اس دے احسان دا، کس کے احسان کا؟ کر تو سجدہ ادا اس مہربان دا، کیڈا اس دا کرم رکھا تیڈا بھرم، کہیں نو ہم سر نہ کیتا تیری شان دا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے افضل اعلیٰ بنایا انسان تجھے۔ ہاں جی ساری دنیا کی نعمتیں تیرے لیے، زمین تیرے لیے بچھائی، آسمان تیرے لیے، اللہ کی نعمتیں تیرے لیے، پھل تیرے لیے ہے، ہاں جی جانور تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، پانی تیرے لیے، سبزات تیرے لیے، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، تو اپنے اللہ کے لیے۔ بندہ شاکر رہے اس
تو سجدہ یادا اس مہربان دا کیڑا اس دا کرم رکھیا تیڑا بھرم کینو ہم سر نہ کیتا تیری شان دا نیک نہ تھی کہ ہل اوندے احسان نہ بھول جگتے باغی نہ رول جان کر دے فدا یار دے کمیا کم تارا متا مر کے بھی جیندہ ہوئے چل مسجد آ سار سجدے جھکا متا رحمت نال رنگیندہ ہوئے محبوب خدا شاف ہر دوسرا دیاں خادمہ وچ لکھیندہ ہوئے